الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب علیہ التحیۃ و ثنا میں ادب اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جو موضوع مجھے دیا گیا ہے بیان کرنے کے لیے وہ ایسا موضوع ہے کہ بہت طوالت چاہتا ہے، لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے کہ بہت مختصر انداز میں اسی لمحے میں اس موضوع کو سمیٹا جائے۔ میری کوشش یہی ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ نکتے اور زیادہ سے زیادہ مفید باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کروں۔ ہم تمام اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے، عقیدہ حقہ، وہ افراط و تفریط سے پاک ہے۔ نہ تو کسی معاملے میں ہم حد سے آگے بڑھتے ہیں، نہ کسی معاملے میں اپنے حد سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ ہمارا ہر عقیدہ راہ اعتدال پر ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہی صراط مستقیم پر ہیں، اور جو شخص بھی، جو فرقہ بھی اس راہ اعتدال سے ہٹتا ہے، صراط مستقیم سے ہٹتا ہے، وہی دائرہ اہل سنت سے باہر ہوتا ہے، وہی گمراہ اور خارجی ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے، آئیے اسے سماعت کریں۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ رب العزت کی ہر صفت، اس کی ہر صفت ذاتی ہے، کسی کی عطا سے نہیں ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے۔ جس طرح سے اللہ رب العزت سمیع ہے، علیم ہے، خبیر ہے، لیکن اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کا جاننا، یہ تمام اس کے ذاتی صفات ہیں۔ بندہ بھی سنتا ہے، بندہ بھی دیکھتا ہے، بندہ بھی علم رکھتا ہے، لیکن بندے کا سننا، بندے کا دیکھنا، بندے کا جاننا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ جسے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ صفات عطا فرمائی ہیں، وہ بندہ ان صفات سے لیس ہے۔ تو اللہ رب العزت کا جاننا اور بندے کا جاننا یہ ایک نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کا سننا اور بندے کا سننا ایک نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی ہر صفت ذاتی ہے اور بندے کی ہر صفت عطائی ہے۔ اسی طرح سے علم غیب ہے۔ علم ایسی صفت ہے کہ جو اللہ رب العزت جسے عطا فرما دے، وہ اس کے اندر وہ صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو علم غیب ایسی صفت ہے کہ اللہ رب العزت
عطا نہیں فرماتا مگر جسے اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے چن لیتا ہے اسے اس صفت سے بہرہ مند فرما دیتا ہے، اسے یہ صفت اور یہ کمال عطا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جسے چاہے چن لیتا ہے۔ تو قرآن کریم خود گواہی دے رہا کہ اللہ رب العزت غیب کا جاننے والا ہے، اللہ رب العزت غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا مگر جسے اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے غیب پر اطلاع بخش دیتا ہے، اسے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ یہ خود قرآن کریم فرما رہا ہے۔ دوسرے مقام پر قرآن کریم فرماتا ہے غیب کا جاننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ دونوں آیات کریمہ دیکھیے اور دونوں کا مفہوم و مطلب سمجھنے کی کوشش کیجئے تو ایک فرقہ وہ پیدا ہوا جس نے پہلی آیت کریمہ کو دیکھا کہ غیب اللہ کے سوا غیب کا علم کسی کو نہیں ہے، اور انہوں نے علی الاطلاق ہر طور سے یہ حکم جڑ دیا کہ خدا کی عطا سے اور ذاتی کسی طرح کا بھی کوئی علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ حالانکہ وہی قرآن کریم خود دوسرے مقام پر علم غیب کا عطا کیا جانا، علم غیب کا محبوب بندوں کو دیا جانا وہ خود قرآن کریم ہی بیان فرماتا ہے۔ تو ایک آیت کو دیکھتے ہیں، دوسری آیت سے آنکھیں بند کرتے ہیں، انہی کو قرآن کریم فرماتا ہے تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب پر ایمان لاتے ہیں، کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہیں اور بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ فرقہ اہل اسلام کا فرقہ نہیں ہے، یہ فرقہ اہل سنت و جماعت سے نہیں ہے۔ ایک جواب ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی صفت، رب تبارک و تعالیٰ کا یہ کمال بھی قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے عالم الغیب والشہادت، وہ غیب کا جاننے والا ہے، شہادت کا جاننے والا ہے۔ اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، مختصر طور پر یہ سمجھیے کہ شہادت کہتے کسے ہیں، علم شہادت کیا ہے؟ علم شہادت بھی خدا کی صفت ہے، علم غیب بھی خدا کی صفت ہے۔ تو یہ سارے بد مذہب، سارے گمراہ فرقے علم غیب کی بات تو کرتے ہیں لیکن علم شہادت کی کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ کیوں نہیں کرتا ہے؟ کہ علم شہادت وہ شے ہے جس سے ہر مخلوق کا پالا پڑتا ہے، جو ہر مخلوق سمجھ سکتی ہے، اور ان کا اعتراض، ان کا باطل مذہب ان کے منہ پر مار سکتی ہے، اس لیے علم شہادت کا تذکرہ کبھی نہیں چھیڑتے ہیں۔ علم شہادت کیا ہے؟ جس چیز کو بندہ سن کر کے، دیکھ کر کے، سونگھ کر کے، چکھ کر کے، محسوس کر کے معلوم کر سکتا ہے وہ علم شہادت ہے۔ بندہ اپنے احساسات کے ذریعے سے جن کو معلوم کر سکتا ہے وہ علم شہادت ہے۔ رب تبارک و تعالی ان چیزوں کا بھی عالم ہے جسے بندہ اپنے احساسات کے ذریعے سے معلوم کر سکتا ہے، اور خدا وہ بھی جانتا ہے جسے بندہ اپنے احساس کے ذریعے سے نہیں جان سکتا، اور اسی کو علم غیب کہتے ہیں۔ علم غیب کو بندہ اپنی عقل کے ذریعے سے، اپنے احساس کے ذریعے سے، اپنے حواس کے ذریعے سے معلوم نہیں کر سکتا، تو خدا کی صفت عالم الغیب ہونا بھی ہے اور عالم الشہادہ ہونا بھی ہے۔ اب یہ عالم الغیب ہونے کا، علم غیب ہونے کا خدا کے سوا باقی مخلوق سے تو انکار کرتے ہیں، علم شہادت کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر بندہ دیکھ رہا ہے کہ ہمیں شہادت کا علم ہے، اس بندے کو شہادت کا علم ہے، فلاں بندے کو شہادت کا علم ہے، سب کو شہادت کا علم ہے۔ یہ انکار کریں تو کیسے کریں؟ خدا کی خاص صفت بتائیں تو کیسے بتائیں؟ لیکن علم غیب کو چونکہ ہر بندہ آسانی سے سمجھ نہیں سکتا، علم غیب کا بندے کو مشاہدہ نہیں ہوتا،
علم غیب کو بندہ اپنے عقل سے جان نہیں سکتا، اس لیے یہ علم غیب کی بات لے کر کے آتے۔ تو خدا کی صفت تو عالم الغیب ہونا بھی ہے، عالم الشہادہ ہونا بھی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ علم غیب کی صفت ہم نے مانی تو ہمیں تو تم مشرک کہتے ہو، اور علم شہادت کی صفت مانی تب شرک کیوں نہیں ہے؟ علم شہادت بھی تو خدا کی صفت ہے، جس طرح سے علم غیب صفت ہے خدا کی۔ تو مسلمانوں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ذاتی اور ایک عطائی۔ تو علم ذاتی رب تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے، وہ کسی بندے کے لیے، کسی مخلوق کے لیے علم ذاتی کوئی مانے گا تو اگرچہ ایک ذرے کا مانے وہ بندہ مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، کیونکہ علم ذاتی رب تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے، کسی مخلوق کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے علم عطائی کو سمجھیے۔ علم عطائی کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کا دیا ہوا ہو، جو کسی کا عطا کیا ہوا ہو۔ علم عطائی خدا کے لیے مانو، یہ محال ہے، کفر ہے۔ کون ہے وہ جو خدا کو علم دے سکے؟ تو خدا کا علم ذاتی ہے، اللہ رب العزت کا علم ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، اور مصطفیٰ کریم کا علم عطائی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے۔ تو عطائی اور ذاتی کا فرق اگر آپ سمجھ لو گے، کبھی بھی ان کے بہکاوے میں نہیں آؤ گے، کبھی بھی ان کے دھوکے میں نہیں آؤ گے۔ تو جہاں پر قرآن کریم نے فرمایا ہے اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اللہ کے سوا غیب کا جاننے والا کوئی نہیں ہے، تو بے شک حق فرمایا، ذاتی علم غیب خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے، کوئی ذاتی علم غیب نہیں رکھتا ہے سوائے رب تبارک و تعالیٰ کے۔ اور اسی قرآن کریم نے اپنے نیک بندوں کے لیے، محبوب بندوں کے لیے، انبیاء کرام کے لیے علم غیب کا ثابت ہونا بتایا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں فرماتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جسے چاہے چن لیتا ہے، جسے چاہے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ قرآن کیا ہے؟ خود قرآن سے پوچھو تو قرآن فرماتا ہے تبیانا لکل شیء، یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، اور قرآن ہر شے کا روشن بیان ہے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر شے کا روشن بیان سکھا دیا، عطا فرما دیا، تو دنیا میں وہ کون سی شے ہے جو محبوب کے علم میں آنے سے بچ گئی ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب کا علم اپنے محبوب کو عطا فرما دیا ہے۔ مسلمانوں، ہم اہل سنت و جماعت کے کیا عقیدے رہے ہیں، صحابہ کرام کے کیا عقیدے رہے ہیں، تابعین اعظام کے کیا عقیدے رہے ہیں، وہ گروہ اہل سنت میں آ کر علماء اہل سنت کی زبان مبارک سے سنیے۔ ہمارے ایک امام گزرے ہیں، بہت معتبر عالم اور صوفی صفت عالم، حضرت سیدنا امام بوصیری رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ اپنے قصیدہ بردہ شریف میں عرض کرتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَغَرَّتَهَا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَغَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے لوح محفوظ کیا ہے۔ لوح محفوظ وہ کتاب ہے کہ جس میں ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ دنیا کی ابتدا سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا امام بوصیری عرض کرتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَغَرَّتَهَا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ دنیا
آپ کے خانے جود و کرم سے آپ کے خانے جود و کرم کے عظیم دسترخوان سے ایک ٹکڑا ہے۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَغَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور آپ کے علم غیب کے ٹھاٹھے مارتے دریا میں سے لوح محفوظ ایک بہتا ہوا دھارا ہے۔ تو امام بوصیری کا تو یہ عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کا تو یہ عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کی تائید خود قرآن کریم فرما رہا ہے۔ تو جس محبوب کے علم کی عظمت قرآن کریم بیان فرمائے، جس محبوب کے علم غیب کی رفعت کو رب تبارک و تعالی بیان فرمائے، اور رب تبارک و تعالی یہ فرمائے کہ رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھا دیا، رحمان نے اپنے حبیب کو ہر شے کا روشن بیان سکھا دیا، اور ہم اہل سنت و جماعت غلامان مصطفیٰ اس پر ایمان لے آئیں، اپنے محبوب کی عظمت کے ڈنکے بجائیں، اور ساری کائنات کو اپنے پیارے محبوب کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ کے یہ عظمت رفعت بھرے ارشادات سنائے۔ وہیں پر وہابیوں کے پیشوا، دیوبندیوں کے پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی صاحب ایسے عظیم الشان علم کے بارے میں، ایسے عظیم الشان محبوب کے، ایسے بلند و بالا علم غیب کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ مسلمانوں ذرا انصاف کے کان سے سننا۔ جناب مولوی اشرف علی تھانوی صاحب سے کسی نے حضور کے علم غیب کے بارے میں سوال کیا، وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ ایک طرف قرآن کریم کے ارشادات کو دیکھیے، اہل سنت و جماعت کے پیشواؤں کے عقائد کو دیکھیے، ان کی نظریات کو، ان کے عشق و محبت کو دیکھیے، ان کے ایمان کو دیکھیے، اور دوسری طرف تھانوی صاحب کے جواب کو دیکھیے۔ تھانوی صاحب جواب میں لکھتے ہیں کہ حضور کے بارے میں جو علم غیب کا سوال ہو رہا ہے، یہاں بعض علوم غیب مراد ہیں یا کل علم غیب مراد ہے؟ بعض اور کل کی تفریق کر رہے ہیں۔ کل علم غیب تو ہم بھی نہیں مانتے، کل علم غیب تو صرف رب تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ ہم حضور کے لیے، اپنے پیارے محبوب کے لیے، اپنے پیارے آقا کے لیے بعض علم غیب مانتے ہیں، لیکن تھانوی صاحب نے جو فرق کیا کل اور بعض کا، ان کا مقصد فرق کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد پیارے محبوب کے علم پاک کی توہین کرنا تھا۔ چنانچہ آگے لکھتے ہیں، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص؟ ایسا بعض علم غیب تو زید و عمر یعنی ہر عام انسان کو ہوتا ہے، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ یعنی ایسا بعض علم غیب جیسا حضور کو بعض علم غیب ہے، وہ کہتے ہیں ایسا بعض علم غیب تو زید و عمر یعنی ہر عام انسان کو، بلکہ ہر صبی و مجنون، ہر بچے اور پاگل کو، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم یعنی ہر جانور، درندے اور چوپائے کو بھی حاصل ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، صد بار معاذ اللہ رب العالمین۔ مسلمانوں، جس پیارے محبوب کے علم غیب کی عظمت کے ڈنکے قرآن کریم بجائے، ذرا غور سے سنیے گا، انصاف کی آنکھ سے دیکھیے گا، انصاف سے فیصلہ کریے گا، اپنے ایمانی دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کیجیے گا۔ کیا تھانوی صاحب کی بولی میں کہیں بھی پیارے محبوب کے علم غیب کی عظمت نظر آ رہی ہے؟ ان کی بولی میں کہیں بھی پیارے محبوب کے علم غیب کی رفعت کا بیان نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے حضور کے علم غیب کو کس سے ملایا؟ عام انسان کے علم غیب سے ملایا، بچوں پاگلوں کے علم غیب سے ملایا، جانوروں اور چوپایوں کے علم غیب سے ملایا۔ مسلمانوں، قرآن کریم تو اس پیارے محبوب کے علم کی عظمت بیان فرمائے، ہمیں تو وہ کرنا ہے جس کی تعلیم ہمیں قرآن کریم نے دی ہے۔ ہمیں اپنا عقیدہ وہ بنانا ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، تابعین کرام کا تھا، بزرگان دین کا تھا، ائمہ دین کا تھا، امام بوصیری کا تھا، امام اہل سنت سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کا، اور تمام علماء حرمین شریفین کا تھا۔ اگر ہم اس عقیدے پر اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ جمائیں گے تو یقیناً ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی
ہم سبوں کے دلوں میں مذہب اسلام کی، مذہب اہل سنت و جماعت کی سچی محبت، سچی عظمت ڈالے، اور تمام گمراہ باطل بد مذہب فرقوں سے دور و نفور رہنے، ان سے نفرت و دوری برتنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔